بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ پاک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز کو اس نے اپنے ارادے سے بنایا ہے، اس کے بنانے میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اور ایک اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہے آج دنیا میں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق سے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اور مخلوق کا جو ہے حال ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا تو دیا ہے، وہ خود سے چل بھی رہی ہے یا کسی کو نفع نقصان پہنچا بھی رہی ہے اور خود سے بگڑ بھی رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ساری کائنات اللہ نے اپنے جو ہے ارادے سے پیدا فرمایا، اور ساری کائنات کے اوپر اللہ کا پورا کنٹرول ہے، اور پھر اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے ختم کر دیں گے۔ اللہ کی جو ذات اور صفات ہے، بلے کن فیکن والی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بلے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ ارادہ فرماتے ہیں اور چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس میں یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ذات میں کامل، ایسی قدرت والا، ایسے خزانوں کا مالک، لامحدود اس کے خزانے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان بلے سارے کے سارے اگر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور سب کے سب مل کر اپنی انداز میں، اپنی زبان میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کی جو ذات ہے، جو صفت ہے، بلے اللہ تعالیٰ وہ ایک وقت میں ان سب کی جو ہے دعاؤں کو سنتے ہیں، اور وہ سب چیز عطا فرما سکتے ہیں جو وہ لوگ مانگ رہے ہیں، اور وہ سب کو وہ سب چیز عطا کرنے کے باوجود فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جتنا اگر ایک سوئی کو جو ہے سمندر میں ڈوبو کر نکالا جائے تو اس کے اوپر کتنا پانی لگتا ہے، بولے وہ پانی کے نکلنے سے ہو سکتا سمندر میں کچھ کمی ہو جائے، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ ایسے لامحدود اس کے خزانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بولے جب سے کائنات بنی ہے ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، پورا منظر یعنی ماضی، حال اور مستقبل بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، نہیں بولے کہ کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور جو ہے اور فرمایا کہ جتنے حالات انسانوں کے اوپر آ رہے ہیں آج وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، نہیں بولے کسی کو بیماری مل رہی، کسی کو صحت مل رہی، کسی کو جو عزت مل رہی، کسی کو ذلت مل رہی، کسی کو مال مل رہا، کسی کا مال چھن جا رہا، جتنے احوال آج ہمارے ساتھ آ رہے ہیں دنیا میں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے جو ہے ہم جو ہے اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے، کیونکہ حالات بنتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور حالات اگر بگڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بگڑ رہے ہیں، نہیں اس لیے جو ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بولے میں بندوں کے اوپر حالات کو اس لیے لاتا ہوں کہ وہ میری طرف رجوع ہو جائے۔ اب ہم اگر حالات کے آنے پر بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہوئے تو پھر بڑے جو ہے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو کئی ایک جو ہے چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی، اس میں ایک چیز یہ دکھلائی گئی جب آپ جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چیز زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے اور ایک چیز آسمان سے زمین کی طرف اتر رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ نیچے سے اوپر جو چیز جا رہی ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہے، اور اوپر سے جو چیز نیچے اتر رہی ہے اللہ کے فیصلے ہے، یعنی آپ کی امت جیسے اعمال کرے گی ویسے ہی اللہ کے فیصلے اتریں گے۔ تو بولے آج ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں یہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم جو ہے بولے اگر حالات بگڑ رہے ہیں
تو بولے اپنے اعمال کا جائزہ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی اگر اپنی سواری بے قابو ہو جائے تو بولے اپنے اعمال کا جائزہ لو. آج ہماری جو ہے زندگیاں بے قابو ہو جا رہی ہے، کتنے نئے حالات ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ذہن جو ادھر جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ حالات کیا اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان کا حل جو ہے اللہ کے پاس ہے. بولے آج ہماری ضرورت کچھ آ گئی، ہمارے ساتھ کچھ حالات آ گئے تو اللہ معاف کرے ہمارے جو ذہن کام کر رہا ہے وہ سیدھا اسباب کی طرف جاتا ہے. بھئی یہ مسئلہ آ گیا، یہ ضرورت آ گئی، اب اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے. ہاں بولے اسباب کی طرف ہماری نظر جاتی ہے. بولے ہماری نظر مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے. جو اسباب کا بھی پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں. تو ایسی جو ہے ذات ہے اللہ کی، ایسی صفات، ایسے جو ہے. اور فرمائے اللہ تعالیٰ بولے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف بنائے ہیں، نہیں سب سے اعلیٰ درجہ دیے ہم کو، نہیں اور ہم کو کامیاب ہونے کا راستہ بھی بتلائے گئے، نہیں وقتاً فوقتاً دنیا میں جتنے نبی آئے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہماری رہبری کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے. اور رہبری کیسی؟ بولے کامیاب ہونے کے لیے رہبری بتلائی گئی. بولے آج دنیا میں جو ہے مشاہدہ کیا گیا، بولے کوئی بڑا جو ہے تاجر ہے، نہیں اور کوئی اگر دوسرا اس کا قریبی دوست یا کوئی اس سے اگر جاننا چاہے بھئی یہ تیری تجارت کیسی ہے، بولے وہ نہیں بتاتا اس کو، کیونکہ بزنس سیکرٹ ہے، وہ نہیں بتاتے اسے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس لیے ہماری رہبری فرما رہے ہیں وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیج کر، نہیں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہم جو ہے دنیا کے کچھ چیزیں مل جائے، ہمارے گھر جو ہے اسباب چیزوں سے بھر جائے، ہم کو کچھ دنیاوی وسائل حاصل ہو جائے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہے. بھلے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے اللہ کے نزدیک وہ ایمان ہے، زندگیوں میں اعمال کا زندہ ہونا ہے. بولے یہ کامیابی ہے. بولے زندگی میں سے اعمال کا نکل جانا، ایمان کا لوٹ جانا، بولے یہ ناکامی ہے. آج ہم جو ہے غیر قوم کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیر قوم جو ہے ان کے پاس سب چیز نظر آ رہی ہے بظاہر، ہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی نظر آ رہی، چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہتھیار نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آج ہم کو نظر آ رہی. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھو کتنی جو ہے بے چینی کا شکار ہے وہ لوگ. نہیں کوئی رشتے کا پاس نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی ان کی زندگی میں چین و سکون نہیں. بولے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بولے میں نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور آج ہم جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے اپنا چین جو ہے دوسری چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی صحابہ کرام کے اوپر وہ جو ہے اسی چیز کی محنت تھی. بولے مکے کی جو 13 سالہ زندگی تھی اس میں کوئی دوسرے احکامات نہیں تھے، وہاں پر جو صرف ایمان بنانے کی محنت ہوئی. صحابہ کرام بولے جب ایمان لانے سے پہلے اگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے کتنی برائیاں تھیں ان کی زندگیوں میں، کتنی گندگیاں، بے شمار جو ہے گندگیوں کا شکار تھے وہ لوگ. نہیں بولے کوئی دوسرا جو ہے ان پر حکومت کرنے تیار نہیں تھا. اتنی جو ہے پستہ حال، اتنی پست جو ہے قوم تھی یہ. لیکن وہی صحابہ کرام جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو کیسے ان کی زندگی جو ہے تبدیل ہو گئی، کیسے ان کی زندگی میں جو ہے چینجز آ گئے، کیسا وہ لوگ جو ہے پستی سے جو ہے نکل کر جو ہے کامیابی کے راستے پر گامزن ہو گئے. بولے یہ چینج آنے کا جو ہے وجہ کیا بنی، بنیاد کیا ہے؟ بولے صرف یہ ایمان ہے، یہ کلمہ ہے. بولے جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو پھر کیسے جو ہے وہ لوگ کامیابیوں کی جو ہے ڈگار پر پہنچ گئے اور قیامت کے لیے جو مثال کر کے چلے گئے ہمارے سامنے. کتنے نے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، اخلاق کے بلندیوں کو پہنچ گئے تھے وہ لوگ. ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا پاس لحاظ، اور یہ سب چیز جب وجود میں آئی، بولے جب دلوں کے اندر جو غیر اللہ بیٹھا ہوا ہے ہمارے وہ نکل گیا تھا ان کے دلوں سے. دلوں کے اندر ایک اللہ سے ہونے والا یقین جو دلوں میں بس رچ بس گیا تھا. بولے
جس طریقے سے ایک میان میں جو ہے دو تلواریں نہیں آ سکتی، ایسے ہی ہمارا دل ایک ہی ہے، اس میں دو محبتیں نہیں سما سکتی، یا تو دنیا کی محبت رہے گی یا اللہ کی محبت رہے گی۔ تو وہ لوگ اپنے دلوں کو جو ہے اس چیز سے فارغ کر لیے تھے، دلوں میں صرف اللہ سے ہونے والا یقین رچ بس گیا تھا، آخرت کی محبت جو ہے ان لوگوں کے دلوں میں سما گئی تھی۔ اس لیے جو کام ہوتا تھا، جو قدم اٹھاتے تھے وہ لوگ، صرف آخرت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھتا تھا وہ لوگ۔ اس لیے جو ہے اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب کر کے دکھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بولے میں نے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، فرمایا۔ بولے کون سی کامیابی؟ بولے دنیا میں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی احوال پیش آ جائے، ٹھیک ہے تم دین پر چل رہے ہیں، تم کو جو ہے آخرت میں جو ہے جنت دی جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ بولے جو دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پہلے جو ہے کامیاب کر کے دکھائیں گے، دنیا میں جو ہے اس کو ذلتوں کے نقشے سے نکال کر بتائیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ نہیں، جب انسان کو جو ہے اس کا نام اعمال دیا جائے گا، بولے ساری انسانیت جمع ہوگی، اور وہاں پر ایک فرشتہ جو ہے آواز دے کر کہے گا، نام لے کر کہ فلاں بن فلاں شخص، فلاں بن فلاں کا بیٹا، بولے آج کامیاب ہو گیا، سعید ہو گیا۔ نہیں، اور وہ کامیابی ایسی ہے اس کے بعد کبھی اس کو جو ہے ناکامی کی صورت دیکھنی نہیں پڑے گی، اور وہ سب کو خوشی خوشی جو ہے اپنا جو ہے نام اعمال دکھاتا پھرے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ بھلے دنیا میں کوئی انسان بھلے کتنی جو ہے چیزیں حاصل کر لے، بڑا عہدہ حاصل کر لے، ہاں بڑا جو ہے محل حاصل کر لے، بھلے کوئی ملک حاصل کر لے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حاصل کر لے، لیکن فرمایا کہ ایک نہ ایک وقت وہ چیز اسے چھینی جائے گی۔ نہیں، بڑا عہدہ ہے، ریٹائر ہو جائے گا، نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں چیزیں آج نظر آ رہی، اگر وہ سب کی سب کسی ایک انسان کو مل بھی گئی تب بھی موت کے ساتھ تو سب چیزیں اسے چھینی جائے گی، سب چھوڑ کر اس کو جانا پڑے گا۔ لیکن آخرت میں یہ احوال پیش نہیں آئیں گے، نہیں، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور وہاں کی اگر خدا نخواستہ ناکامی، وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے اپنا جو ہے زندگی کا مقصد ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضرورت زندگی۔ نہیں، بولے دنیا میں جتنے ہم چیزیں آج دیکھ رہے ہیں، بولے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو جو ہے امتحان گاہ میں پہنچنا ہے، بولا کہ 8 بجے سے میرا امتحان ہے، ماں کو بتایا، اور جو ہے بولا کہ 8 بجے سے پہلے جو ہے مجھے وہاں رہنا ہے، تو اس کی جو ہے تیاری کر رہا، اور ماں جو ہے اس کو ناشتہ بنا کر دے رہی ہے۔ بولے اگر ناشتہ اس کا بننے میں لیٹ ہو گیا تو وہ انتظار نہیں کرے گا، وہ بغیر ناشتے کے چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا مقصد اس کے سامنے ہے۔ بولے 8 بجے سے پہلے مجھے امتحان گاہ میں رہنا ہے، اگر میں وہاں نہیں پہنچوں گا تو پھر میں امتحان نہیں لکھ سکوں گا، اور میں فیل ہو جاؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا۔ وہ جو اس کا مقصد ہے، اور ناشتہ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ بولے ضرورت کو آگے پیچھے انسان کر سکتا، لیکن مقصد کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ نہیں، بولے گھر سے نکلا بغیر ناشتے کے، اور سواری دیکھا، بولے گاڑی پنکچر ہو گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، بولے وہ کچھ بھی جو ہے دوسرے جو ہے ذرائع تلاش کرے گا، کسی بھی طریقے سے کسی سے لفٹ مانگے گا، کچھ بھی کرے گا، لیکن اپنے امتحان گاہ کی جو ہے اس کو فکر رہے گی، وہاں پر مجھے 8 بجے سے پہلے پہنچنا ہے، وہ اس کا مقصد ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا، اپنے مقصد کو جو ہے آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ آج اللہ معاف کرے ہمارا حال یہ ہے، ہم جو ہے مقصد کو بھلا بیٹھے، نہیں، جو اصل جو مقصد تھا ہمارا آخرت کی تیاری تھی، نہیں، ہم اس کو بھلا بیٹھے، اور ہم جو ہے دنیا کی دھندوں میں اور اس میں پھنس کر جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ اصل زندگی یہی ہے ہماری، یہیں پر ہم کو رہنا ہے۔ دیکھیں جتنے انسان آج تک ہم سے پہلے آئے، کوئی جو ہے آج تک باقی نہیں ہے، ایک ایک کر کے سارے چلے گئے، اور ہمارا یہ یقین ہے، اٹل یقین ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، بلے جتنے انسان آج ہم کو نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہیں گے، اور ہمارے بعد بھی جو جتنے لوگ آئیں گے وہ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، سب کو جانا ہے اس دنیا سے۔ تو اسے جو ہے، اور ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ کوئی انسان ہمیں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں، نہیں، ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔
اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہو رہی کہ دنیا میں آنے میں ہماری مرضی نہیں چلی اور دنیا سے جانے میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا جو وقت ہم کو دیا گیا ہے ہم پوری اس میں اپنی مرضی چلائیں، اپنی خواہشات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے؟ نہیں بولے کیسا جو ہے تربیت فرمائے صحابہ کرام کی، کیسا جو ہے اپنی خواہشات کو ہٹا کر جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے ڈھال دیا۔ نہیں کتنی کیسی جو ہے تربیت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آئے، جنگ کا موقع تھا، آ کے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے جو ہے آج کی جو ہے اتنی جو ہے پورے تجارت میں میرے جتنی کامیابی ہوئی کسی کو نہیں ہوئی شاید۔ تو فرمائے کتنی؟ بولے 300 قیات چاندی نفع میں بچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تربیت فرما رہے ہیں، بولے اس سے زیادہ نفع والی چیز تم کو بتلاؤں؟ بولے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو۔ بولے آج کی جو تجارت میں جو تم کو نفع ہوا اس سے زیادہ جو ہے نفع والی چیز ہے۔ پوری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ارشاد نہیں فرمائے کہ تم جو ہے حکومت حاصل کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم مال جمع کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم بڑے بڑے عہدے حاصل کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کہیں بھی نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ جو ہے ایمان اور اعمال کی محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے زندگیوں میں ایمان کو لاؤ اور اعمال کو زندہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بولے جب تک دنیا کی حقارت ہمارے دلوں میں جو ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک ہم کو جو ہے آخرت بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ دنیا کی بڑائی، چیزوں کی بڑائی، بولے آج ہم کو ایسا گھیرے ہوئے ہے اس میں ہم جو ہے پھنستے چلے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ نہیں یہ چیز صحابہ اکرام کو سمجھ میں آ گئی تھی، اللہ نے ان کو سمجھا دیا تھا کیونکہ ان کے اندر طلب تھی، ہمارے اندر جو ہے طلب نہیں ہے۔ فرمائے کہ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے آج ہم اتنا جو ہے دین کے بارے میں سن رہے ہیں بھلے سن کے سند ہو جا رہے ہیں، لیکن اس لیے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ اس کے برخلاف صحابہ کرام بولے جب کوئی ایک بات سنتے تھے فوری اس پر جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، اس پر جم جاتے تھے، بھائی کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے کریں۔ اس کے بعد کبھی جو ہے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے کہ ابھی اس میں میرا نفع ہے یا نقصان ہے۔ نہیں کتنے نئے واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ بولے جب پردے کا حکم آیا تو نہیں وہ صحابیہ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے بازار میں ہے، بولے وہیں پر جو ہے منادی جو ہے آواز دیا کہ آج سے جو ہے عورتوں کو جو ہے پردہ جو ہے لازم ہو گیا۔ فرمایا کہ ان کے پاس یہ گنجائش تھی کہ وہ اپنے گھر کو آ جائیں اور دوبارہ جب کبھی نکلیں تو پردے کے ساتھ اہتمام سے نکلیں، لیکن قربان جائے وہ جو ہے وہیں پر جھک کر جو ہے بیٹھ گئی اور بولے اپنے بیٹے کو بولے جا کر جو ہے اندر گھر سے جو ہے چادر لے کر آؤ، اور پردہ کر کے جو ہے گھر کو واپس آئی۔ تو کیسا جو ہے ماننے کا جذبہ تھا ان کے اندر، ماننے کی صفت تھی۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، نہیں ہر ایک کا یہی جذبہ تھا کہ ہم جو کیسا جو ہے اعمال پر جم جائے۔ ایمان تو بن گیا تھا ان لوگ کا ماشاءاللہ، نہیں اس کے بعد اعمال کی فکر رہتی تھی۔ نہیں کتنے نئے واقعات ہیں۔ بولے شراب کیسی عام تھی، شراب کے جو ہے کتنے جو ہے دل دادا تھے وہ لوگ، کیسی جو ہے یعنی محبوب چیز تھی وہ لوگ کے نزدیک شراب۔ بولے شراب کی نسبت پر جو ہے بچوں کے رشتے ہوتے تھے، اور بولے جس کے پاس جتنی پرانی شراب وہ معاشرے میں اتنا جو ہے معزز اور بڑا سمجھا جاتا تھا، لیکن جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا نہیں تو کیسے جو ہے وہ ساری جو ہے شراب کو جو ہے بہا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو ہے جو شراب پی چکے تھے اس کو بھی جو ہے انگلی ڈال کر جو ہے قے کر جو ہے شراب کو نکال دیا گیا ہے پیٹ سے۔ یعنی کیسا جو ہے ماننے کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو صرف حکم کیجئے کہ تم جو ہے پہاڑوں سے جو ہے کود جاؤ، ہم جو ہے کود جائیں گے، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کودیں۔ آپ حکم کیجئے کہ تم جو ہے سمندروں میں چھلانگ لگا دو، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں چھلانگ لگائیں، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ تو ایسا جو ہے جذبہ تھا صحابہ کرام کا، ایسی جو ہے صفات تھے صحابہ کرام کے۔ نہیں کتنے نے واقعات، گھر کی عورتیں بھی ویسی، اور جو ہے بولے صحابہ کرام فرماتے بولے ہم مسجد میں جاتے تھے اور ہم کو یہ معلوم نہیں رہتا تھا کہ ہم گھر کو واپس آئیں گے یا وہیں سے جو ہے کوئی تقاضا مل گیا ہم وہاں سے جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چلے جائیں گے۔ ایک صحابی جو ہے گئے نماز کو، وہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تقاضا رکھے،
اور وہیں جو تشکیل ہوئی، وہیں سے جو ہے صحابہ اکرام کی جو جماعت روانہ ہو گئی. اور فرمایا کہ وہ صحابی جب جانے لگے تو ان کا گھر جو ہے راستے میں پڑ رہا تھا، تو وہ صحابی جو ہے گھر پر رک کر سواری سے اترے بھی نہیں، اپنی بیوی کو جو ہے اطلاع دے رہے ہیں کہ بھائی دین کا تقاضا آ گیا ہے اور میں جو جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں. تو وہ صحابی عورت رونے لگی. تو وہ صحابی جو ہے ان کی اپنی اہلیہ کو جو ہے دلاسا دے رہے ہیں، دیکھو اللہ کے دین کا تقاضا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو وہ صحابیہ